آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ نماز کیوں اور کیسے شروع کریں۔ ویسے تو نماز شروع کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمارے مذہب کا ایک اہم رکن ہے، یعنی اسلام مکمل کرنے کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایسے سمجھیں کہ اسلام ایک گھر ہے، شہادہ کے بعد آپ اس گھر کے دائرے میں تو داخل ہو جاتے ہیں، مگر گھر کے اندر مکمل رسائی کے لیے سارے ارکان کی تکمیل ضروری ہے۔ مگر بدقسمتی سے یہ حکم ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی نہیں۔ بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، خاص طور پہ ینگ جنریشن۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نماز کے لیے دینا مشکل لگتا ہے، اور ہر روز 5 وقت کی نماز ایک مقرر وقت پہ ادا کرنا اور بھی مشکل لگتا ہے۔ شاید اسی لیے حکم دیا گیا تھا کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کے لیے کہیں، کیونکہ اس پریکٹس کو ہمیں پوری عمر برقرار رکھنا ہے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہم سب کی اپنی زندگی میں کچھ کاموں کا اسکیڈیول مقرر ہوتا ہے، جیسے کہ ایک مقرر وقت پہ سونا، جاگنا، بریک فاسٹ، لنچ، برنچ، ڈنر۔ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسکول کالج کا ٹائم، ورکنگ ہیں تو آفس کا ٹائم، ہاؤس وائف ہیں تو ہر کسی کو اس کے ٹائم کے حساب سے اس کی ضروریات مہیا کرنا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک انسان کا اسکیڈیول ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک یا مذہب سے ریلیٹڈ ہو۔ اب اگر ہم اپنی اسی اسکیڈیول میں عبادت کو بھی فٹ کر لیتے تو وہ بھی باقی سب کاموں کی طرح ہماری زندگی کا اہم حصہ ہوتا، اور اس کا الارم بھی سیٹ ہوتا، وقت ہوتے ہی آپ کے پیر غیر ارادی طور پر جائے نماز کی طرف بڑھ جاتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ 7 سال کی عمر میں کسی نے نماز پڑھنے کے لیے انسسٹ نہیں کرا۔ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر 1 آدھ ڈنڈے نہیں پڑے۔ 20 سال کی عمر میں اپنی مرضی کے مالک اور خیالوں میں آزاد ہو گئے۔ ہمارے مذہبی کیریکولم میں قرآن پڑھ لینا ہی کافی ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا۔ سمجھتے تو کرتے، رٹی ہوئی چیز کہاں زیادہ دن تک یاد رہتی ہے۔ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نماز کے کیا فائدے ہیں؟ پہلی چیز، نماز کنسنٹریشن کو بڑھانے کا، بکھری سوچوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا سب سے بہترین سورس ہے۔ کنسنٹریشن کے لیے دنیا میں بہت ساری تھیوریز لوگ دیتے ہیں، یوگ بتاتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، مگر نماز کے بارے میں کوئی ذکر نہیں آتا۔ جب آپ نے اپنے سامنے دنیا کی سب سے بڑی ہستی کو ایزیوم کر لیا تو دنیا داری کا خیال کہاں رہے گا؟ کچھ لوگوں سے کبھی ملاقات ہوئی ہوگی جن کے چہرے میں الگ ہی چمک اور کشش ہوتی ہے، لوگ کہتے بھی ہیں کہ نیک انسان ہیں۔ وہ کشش سجدوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جتنا خوبصورت سجدہ اتنا خوبصورت انسان۔ وجہ سجدے کی حالت میں چہرے اور دماغ میں دوران خون کا بڑھنا، جو آپ کو نور دیتا ہے اور دماغ سے فتور دور کرتا ہے۔ گائنیکالوجی پریکٹس میں پیٹ میں پل رہے بچی کی موومنٹس کو بڑھانے کے لیے رکوع جیسے پوسچر کی پریکٹس کرنے کی ایڈوائس دی جاتی ہے۔ یہ چند فائدے ہیں۔ ان کے علاوہ دماغ اور روحانی طور پہ نماز کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، یہ تب پتہ چلے گا جب آپ خود پریکٹس کریں گے۔ اس سکون کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم ہیں۔ خالق اور مخلوق کے بیچ کا یہ رابطہ کوئی تیسرا بیان نہیں کر سکتا۔ اب باری آتی ہے کہ نماز کیسے شروع کریں، کیسے اس پہ پابند رہیں۔ یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اکثر لوگ فرض، سنت، نفل کیلکولیٹ کر کے ہی تھک جاتے ہیں کہ اتنی ساری نماز کیسے پڑھیں۔ اسلام ایک اونچی بلڈنگ کی طرح ہے، اور عبادات اور معاملات اس کی اونچائی تک پہنچنے کی سیڑھیاں ہیں جن پہ آپ اپنی بساط کے مطابق چڑھ کے ٹاپ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو جلدی جلدی چڑھے گا وہ جلدی پہنچے گا، جو دھیرے دھیرے چڑھے گا وہ دیر میں پہنچے گا، مگر پہنچے گا وہی جس کے عمل میں کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی ہوگی۔ پہلا عملی رکن نماز ہے، اسی سے شروع کرتے ہیں۔ آپ فرض نماز سے شروع کریے، 1 وقت کی نماز سے شروع کریے، مگر دل میں یہ عہد رکھیے کہ 5 پڑھنی ہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، نفل بھی پڑھنی ہیں۔ جب آپ 1 وقت کے پابند ہوں گے تو پھر دوسرے سے تیسرے اور 5ویں تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جب آپ 5 وقت کے فرض نماز کے پابند ہو جائیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ کیوں نہ اپنی نمازوں کو اور خوبصورت بنایا جائے۔ پھر آپ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں گے، پھر اور خوبصورت بنانے کا خیال نفلوں کی طرف آپ کو موڑ دے گا۔ نماز آپ کو ایک بہترین انسان بناتی ہے۔ جو انسان 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا،
پڑھے گا کیا اس کا رب اس کو بھٹکنے دے گا؟ جس شخص کے ذہن میں اپنے رب کے سامنے 24 گھنٹے میں 5 بار حاضر ہونے کا احساس ہوگا، کیا چوری گبن حق تلفی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ نہیں کانپیں گے؟ مگر یہ ہوگا کب؟ کوے کی طرح ٹھوڑ مارنے کے بعد، یا ہفتے کے ہفتے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد؟ نہیں، یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے کہ آپ نماز کیوں اور کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو بھی عبادات ہیں، ان سب کا مقصد ہمیں ایک اچھا انسان بنانا ہے، ایک ایسا انسان جو اپنی ذات اور اپنے معاملات میں صحیح طریقے پر ہو۔ 5 وقتہ نماز آپ کو پریکٹس کراتی ہے اپنے رب کے حضور حاضری کی، یاد دلاتی ہے کہ قیامت کے دن بھی ایسی ہی حاضری ہوگی۔ کچھ گھنٹوں پر دی جانے والی اذان ایک الٹیمیٹم کی طرح ہے کہ اپنے معاملے درست کر لو، اللہ موقع دے رہا ہے، جب فائنل حاضری ہوگی تو یہ موقع نہیں ملے گا۔ غور کریے گا، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، وہ آپ کے لیے 100 راستے کھول دے گا۔